بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في العقیقة باب ہے عقیقے کے بارے میں۔ گزشتہ درس میں ہم نے عقیقے کا معنی، اس کی تعریف وغیرہ بیان کیا تھا۔ عقیقہ عق سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے شق کے، کاٹنے کے۔ چونکہ رگوں کو جانور کی ذبح کرتے وقت کاٹا جاتا ہے، اس لیے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے، یا یہ کہ بچے کے بالوں کو کاٹا جاتا ہے، اس لیے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ عقیقے کے بارے میں اس کی شرعی تعریف یہ بیان کی تھی، ہی النسیکۃ التی تذبح عن المولود عندما یولد وهي شکر للہ عز وجل علی النعمت بهذا المولود، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے بچے کی جو نعمت ملتی ہے، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بچے کی ولادت کے 7ویں دن ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے، ایک جانور کو قربان کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ کا شکر کا اظہار کر سکے۔ اس طرح سے پہلی روایت ہم نے کل پڑھی تھی، ایک بار دوبارہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن عطاء عن حبیبة بن میسرة عن ام کرز الکعبیہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ام کرز کعبیہ کہتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عن الغلام شاتان مکافئتان، غلام یعنی بچہ، مولود بچے کی جانب سے 2 بکریاں مکافئتان برابر سرابر، یعنی ذبح کیے جائیں گی عقیقے میں۔ بچے کی طرف سے 2 بکریاں مکافئتان برابر سرابر۔ وعن الجاریۃ شاۃ، اور بچے کی جانب سے، مولودہ بچے کی جانب سے 1 بکری عقیقے کے طور پر یا عقیقے میں ذبح کی جائے گی۔ مکافئتان کا معنی یہاں امام صاحب نے خود ذکر کیا ہے، مؤلف نے۔ قال ابو داود رحمہ اللہ سمعت احمد قال مکافئتان ای مستویتان او مقاربتان۔ مکافئتان کا مطلب ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مستویتان کی دونوں یعنی برابر ہوں، او مقاربتان یا دونوں قریب قریب ہوں، برابر نہ ہوں تو قریب قریب ہوں۔ مزید بعض لوگوں نے، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے مکافئتان مطلب ہے ایسا نہیں کہ ایک مسنہ ہو ایک غیر مسنہ، بلکہ دونوں مسنہ ہو، جیسے قربانی میں ہوتے ہیں جانور۔ پھر اس سلسلے میں مزید اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ عقیقے کے جانور میں بھی ویسی ہی شرط ہونی چاہیے جیسے قربانی میں ہوتی ہیں، یا نہیں ہونی چاہیے ویسی شرط، مسنہ ہونا چاہیے، ابدار نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، جو قربانی میں جو مسائل میں گزر چکی ہے، جانور کے اوصاف وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں کہیں کسی حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ عقیقے کے جانور میں یہ اوصاف ہوں جو قربانی کے جانور میں اوصاف ہوتے ہیں۔ البتہ جن علماء نے یہ شرائط لگائی ہیں، انہوں نے عقیقے کو قربانی پر قیاس کیا ہے، کہ بولا ہے کہ وہ بھی اللہ کے تقرب کے لیے، یہ بھی اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کے شکرانے کے لیے، تو اس لیے اس میں بھی اچھا جانور قربان کرنا چاہیے۔ ایسا عیوب سے جو جانور پاک ہو، اسی جانور کو قربان کرنا چاہیے۔ بہرحال مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے، مختلف بھی ہے، لیکن آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا جانور ہی وہ کا ہی عقیقہ کرے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو جو ہے ان اوصاف کا نہیں ہے، کوئی اور مل رہا ہے، اس کو میسر نہیں ہو رہا ہے یا خرید نہیں پا رہا ہے، تو ہلکا بھی کر دے تو انشاءاللہ کافی ہوگا، واللہ اعلم۔ اگلی روایت دیکھتے ہیں۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن عبید اللہ ابن ابی یزید عن ابیہ عن سباء بن ثابت عن ام کرز قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ام کرز الکعبیہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقر الطیر علی مکیناتها، اقر الطیر، طیر من پرندہ، پرندوں کو برقرار رکھو، رہنے دو، علی مکیناتها، ان کے گھونسلوں میں۔ مکینات یعنی امکنہ، ان کے رہنے کی جگہ، یعنی ان کے گھونسلے، ان کے گھونسلوں پر رہنے دو۔ یا بعض لوگوں نے یا بعض شارحین نے مکینہ کا مطلب بیض کا ذکر کیا، انڈا کا، کہ ان کے انڈوں پر
بیٹھے رہنے دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ حدیث یہاں پہ اتنی ختم ہو گئی۔ اب آگے جو ہے دوسری حدیث ہے، مطلب دوسرا مفہوم ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اقر الطیر علی مکیناتہا، کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جب ان کو کوئی کام کرنا رہتا تھا تو وہ فال نکالتے تھے۔ پرندہ جو اپنے گھونسلے میں بیٹھا رہتا یا درخت پر بیٹھا رہتا کہیں بھی، اس کو اڑاتے تھے، کسی طرح اس کو اڑاتے تھے ڈرا کر۔ تو اگر وہ دائیں طرف اڑ جاتا تو لوگ اس سے نیک پھال نکالتے، اگر بائیں طرف اڑتا تو اس سے بد پھال نکالتے تھے۔ تو اسی کے بارے میں یہ ہے کہ عقر رطیر، پرندوں کو بیٹھے رہنے دو، ان کے ادھر ادھر اڑنے سے کسی کام کا اچھا برا نہیں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ جیسا کرو گے ویسا ہوگا، لیکن پرندوں کے ادھر ادھر اڑانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو گویا آپ نے فرمایا۔ قالت ام کرز الکعبیہ فرماتی ہیں وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، اور میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاۃ، کہ بچے کی جانب سے، مولود بچے کی جانب سے، شاتانی 2 بکریاں، وعن الجاریۃ اور بچے کی جانب سے، شاۃ ایک بکری ہے، یعنی عقیقے میں۔ لا يضركم ذکرانا كنا ام اناثا، لا يضركم تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اذکرانا کننا، کہ وہ بکری چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ وہ شات جو ہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ شات کا لفظ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شات کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں پر، بکرا اور بکری دونوں پر بولا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچے کی طرف سے عقیقے میں 2 جانور قربان کیے جائیں گے، اور بچے کی طرف سے 1 جانور، 1 بکرا یا 1 بکری جو ہے ذبح کیا جائے گا۔ ان میں سے چاہے ایک مذکر ہو، ایک مؤنث ہو، یا دونوں مذکر ہوں یا دونوں مؤنث ہو، دونوں بکری ہوں یا ان کے درمیان کی بھی ہو تو بھی وہ کافی ہے، اس میں کوئی مسئلہ، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اس حدیث پر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم لگایا ہے صحیح وما تحتہ خط فضعیف، وما تحتہ خط فضعیف، اور جس کے نیچے خط ہے، یہاں پر یہ لائن جو کھینچی ہوئی ہے جس کے نیچے، یہ جو ہے ضعیف ہے۔ یہ جو ہے یہ اقر الطیر علی مکیناتہا، اس کے نیچے یہاں خط کھینچا ہوا ہے، مطلب یہ لفظ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، چونکہ اس حدیث کی سند میں راوی عن ابیہ اور بھی مطلب کلام ہے، لیکن جو دیگر روات سے، جو دیگر اسانید سے حدیث کا جو ثبوت ملتا ہے وہ اتنی ہے عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاۃ لا يضركم اذکرانا كنا ام اناثا۔ تو جو پہلا لفظ ہے اقر الطیر علی مکیناتہا، یہ لفظ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، صحیح سند سے یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ جو ان ابی ہی، یعنی ابی ہی سے مراد کون ہے؟ ان کے والد ابو عبید اللہ کے والد ابو یزید مراد ہیں۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ صحابی تھے یا تابعین میں سے تھے۔ قیل صحابی، یہ بھی کہا گیا کہ صحابی تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تابعین میں سے تھے، اور یہ ثقہ تابعین میں سے ہیں۔ بہرحال جو اس میں یہ لفظ ہے اقر الطیرہ، یہ ثابت نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے، اگلی روایت، اور یہ دونوں روایت جو ہے ایک جیسی ہیں اور دونوں کا بہت یعنی گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں گے، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عبید اللہ بن ابی یزید عن سباء بن ثابت عن ام کرز قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجاریۃ شاۃ۔ آپ پہلے سند پر غور کیجئے گا۔ جو پہلی روایت ہے، اس کے پہلے والی روایت جو ہم نے پڑھی ہے، وہ بھی امام صاحب کہتے ہیں قال حدثنا مسدد، اور یہاں بھی قال الامام ابو داود حدثنا مسدد۔ تو پہلی روایت میں مسدد روایت کرتے ہیں سفیان سے، دوسری روایت میں مسدد روایت کرتے ہیں حماد بن زید سے، پھر آگے چل کے سفیان روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن ابی یزید سے، اور حماد بھی روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن ابی یزید سے، لیکن آگے چل کے پھر اختلاف ہے۔ اب آگے چل کے عبید اللہ بن یزید پہلی روایت میں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور دوسری روایت میں عبید اللہ بن یزید سبا ابن ثابت سے روایت کرتے ہیں، جبکہ پہلی روایت میں سبا بن ثابت اور عبید اللہ کے بیچ میں ان کے والد ہیں، اور دوسری سند میں ان کے والد کا ذکر نہیں ہے، اور پھر سبا بن ثابت آگے ام کرز سے روایت کرتی ہیں۔
تو اس چیز کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے آگے کہا ہے ھذا هو الحدیث وحدیث سفیان وہم۔ متن تو بالکل واضح ہے، گزشتہ متن کی طرح ہے۔ عن الغلام شاتانی، بچے کی جانب سے 2 بکریاں مثلانی، ایک جیسی بکریاں ہوں، ایک جیسے بکرے ہوں۔ وعن الجاریۃ شاتن، اور بچے کی جانب سے، بچی کی جانب سے ایک بکری عقیقے میں ذبح کی جائے گی۔ تو یہاں امام ابو داؤد نے کہا ھذا هو الحدیث، قال ابو داؤد ھذا هو الحدیث، یہ وہ حدیث ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث سفیان وہم ہے۔ جو سفیان کی حدیث پیچھے گزری ہے، مسدد نے جو سفیان سے روایت کی ہے، اور یہاں پر مسدد نے حماد سے روایت کی ہے، تو سفیان کی روایت میں عن ابیہ کی زیادتی ہے، جو کہ نیچے حماد والی روایت میں عن ابیہ کی زیادتی نہیں ہے۔ تو امام صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے حماد بن زید والی، یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور جو گزشتہ حدیث ہے سفیان والی، اس حدیث میں وہم ہے، اس میں عن ابیہ کی جو زیادتی ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو امام ابو داؤد کے اس قول کا مطلب کیا ہوا؟ ھذا هو الحدیث وحدیث سفیان وہم، مطلب یہ جو دوسری سند سے مروی ہے یہ روایت زیادہ درست ہے، اور جو پہلی سند سے مروی ہے وہ روایت درست نہیں ہے، اس میں سند میں عن ابیہ کی زیادتی ہے، اور سفیان سے وہم ہوا ہے، اور انہوں نے عن ابیہ کی زیادتی یہاں پر ذکر کی ہے۔ مطلب حماد نے ذکر نہیں کیا ہے، سفیان نے جب حدیث بیان کی تو عبید اللہ اور سبا کے درمیان میں عن ابیہ کا اضافہ کیا ہے، اور حماد بن زید نے عن ابیہ کا اضافہ نہیں کیا ہے، اور اکثر روات نے ایسے ہی ذکر کیا ہے جیسے حماد نے ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عن ابیہ کی زیادتی وہ ثابت نہیں ہے، شاید اسی لیے علامہ البانی نے اس لفظ کے انفراد پر ضعیف کا حکم لگایا ہے۔ اقر الطیر علی مکناتیہ، یہ لفظ جو ہے اس کی دوسرے روات اس کی موافقت نہیں کرتے ہیں، اس لیے شاید انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا، واللہ اعلم۔ اگلی روایت دیکھیں گے، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا حفص بن عمر النمری قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى إلى آخر الحدیث۔ روایت ہے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر غلام، ہر بچہ، غلام یعنی بچہ، ہر بچہ رہینۃ یعنی مرہونۃ، گروی رکھا ہوا ہے، بعقیقتہ، اپنے عقیقے کے عوض میں، اپنے عقیقے کے عوض میں گروی رکھا ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے عقیقے کے عوض میں گروی رکھا ہوا؟ پہلے حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس لفظ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ تذبح عنہ یوم السابع، ذبح کیا جائے گا بچے کی جانب سے یوم السابع، 7ویں دن، یعنی اس کی ولادت سے 7ویں دن ذبح کیا جائے گا کوئی جانور اس کی طرف سے۔ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، اور اس کے راس کا حلق کیا جائے گا، راس یعنی سر، مطلب سر کے بال حلق کیے جائیں گے، چھیلے جائیں گے، صاف کیے جائیں گے، سر کو ٹکلا کیا جائے گا 7ویں دن۔ وَيُدَمَّى، اور تدمیہ کیا جائے گا، یدمہ دم سے ہے خون، اس کو تدمیہ بولتے ہیں، تدمیہ کیا جائے گا، لیکن یدمہ صحیح نہیں ہے، صحیح ہے یسمہ، جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے، امام صاحب نے خود اس کی وضاحت کی ہے۔ بہرحال فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ، چنانچہ قتادہ جو حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں، قتادہ بن دعامہ السدوسی البصری، یہ کہتے ہیں فَكَانَ إِذَا سُئِلَ، جب ان سے سوال کیا جاتا، مسئلہ پوچھا جاتا، عن الدم، دم کے بارے میں، یہ جو تدمیہ آیا ہے حدیث میں اس کا کیا مطلب ہے،
فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ، یہ تدمیہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ان سے جب اس بارے میں پوچھا جاتا یہ تدمیہ کیسے کیا جاتا تھا، قال، تو انہوں نے فرمایا اذا ذبحت العقیقۃ، عقیقۃ یعنی عقیقہ کے جانور، عقیقہ سے مراد یہاں پہ عقیقے کا جانور ہے کہ جب تم عقیقے کا جانور ذبح کرو، اخذت منها صوفۃ، تم اس میں سے اس کے جانور کے بالوں میں سے کچھ بال لے لو۔ صوف بولتے ہیں اون کو، خاص طور سے دمبا کے اوپر اون رہتی ہے صوف، تو اس میں سے کچھ صوف لے لو، کچھ روئی یا کچھ بال جو اس کے رہتے ہیں دمبا کے وہ لے لو۔ واستقبلت ماضی کا صیغہ لیکن ہم مضارع کا ترجمہ کر رہے ہیں یا حال کا کر رہے ہیں۔ واستقبلت به اوداجہا، اور اس ٹکڑے کو لے کر اس کے اوداج کے سامنے رکھ لو، یا یہ کہ ماضی کا ترجمہ کر سکتے ہیں ایسا وہ لوگ کرتے تھے، اور وہ بالوں کا جو ٹکڑا یا کچھ صوف جو لیا ہے اس کو اس کی اوداج کے سامنے رکھ لو۔ استقبلت به اوداج، اوداج وہ رگیں جو گردن میں رہتی ہیں ذبح کے وقت جنہیں کاٹا جاتا ہے، ان اوداج کے سامنے رکھو، جیسے ذبح کرو گے خون صوف پر آئے گا اور صوف جو ہے خون سے تر ہو جائے گا۔ پھر کیا کرنا ہے، ثم تؤضع علی یافوخ الصبی، پھر اس کو رکھا جاتا ہے بچے کے یافوخ پر۔ یافوخ بولتے ہیں یہ جو تلوا رہتا ہے، تالا یا تلوا بولتے ہیں، یا سر کا اوپر کا حصہ جو بہت نرم رہتا ہے بچپن میں جب بچہ چھوٹا رہتا ہے، تو یہاں تک کہ اس کا یہ ہلتا ہوا دکھتا ہے جیسے سانس لے رہا ہوتا ہے، یہاں پر اس کا دماغ رہتا ہے بچے کا، انسان کا، تو وہاں پر اس صوف کو جو خون کا صوف ہے اس کو یہاں پہ رکھا جائے گا، حتی یسیل علی راسہ، یہاں تک کہ بہہ جائے اس کے سر کے اوپر مثل الخیط، دھاگے کے مانند خون اوپر سے ادھر ادھر بہہ جائے۔ ثم یغسل رأسہ، پھر اس کا سر دھلا جائے گا، بعد اس کے بعد ویحلق، اور پھر اس کا حلق کیا جائے گا۔ یہ تدمیہ کا طریقہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ تو یدمہ جب لفظ آیا تو قتادہ سے جب پوچھا جاتا یدمہ کیسے کرتے تھے جاہلیت میں لوگ، تو قتادہ نے کہا کہ ایسے کرتے تھے، اس کا یہ طریقہ ہے۔ قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں وَهَذَا وَحْمٌ مِّن حمام، یہ حمام جو راوی آئے ہیں قتادہ کے شاگرد، سند میں آپ دیکھیں گے قتادہ کے جو شاگرد ہیں حمام، یہاں پر یہ ادھر، تو ان سے وہم ہوا ہے، انہوں نے جو ذکر کیا ہے یدمہ، یہ ان سے وہم ہوا ہے۔ وَهَذَا وَحْمٌ مِّن حمام وَيُدَمَّ۔ قال ابو داؤد خُولِفَ حمام، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ حمام کی مخالفت کی گئی ہے فی ھذا الکلام، اس کلام میں، ویدمہ میں حمام کی مخالفت کی گئی ہے، وَهُوَ وَحْمٌ مِّن حمام، اور یہ حمام سے وہم ہوا ہے، وَإِنَّمَا قَالُوا، حالانکہ دیگر لوگوں نے جب اس حدیث کو روایت کیا ہے قتادہ سے تو انہوں نے یسمہ ذکر کیا ہے، قالوا یسمہ، کہ بچے کا 7ویں دن نام رکھا جائے گا، 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا، جانور ذبح کیا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا، یسمہ ہے۔ فقال حمام یدمہ، حمام نے یدمہ کہا ہے اور دیگر لوگوں نے یسمہ کہا ہے، چونکہ دونوں لفظ دیکھنے میں ان کی شکل قریب قریب ہے۔ قال ابو داؤد ولیس یؤخذ بہذا، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ان کے اس قول کو نہیں لیا جائے گا، اس پر عمل نہیں ہے، یہ یدمہ جو لکھا ہے یا مروی ہے اس پر عمل نہیں ہے، اور یہ جو ہے صحیح روایتوں کے یا ایک جماعت کے مخالف ہے، تو ایک آدمی کی بات ایک جماعت کے مقابلے میں نہیں مانی جائے گی اگر وہ اس میں دونوں میں تضاد ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سند جو مروی ہے، جو حدیث ہمارے سامنے جس سند سے مروی ہے، تو حمام روایت کر رہے قتادہ سے، اور قتادہ حسن سے، اور وہ سمرہ سے روایت کر رہے ہیں۔ تو اس سند میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حسن کا سمرہ سے سماع ہے کہ نہیں ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔
حسن بن ابی الحسن، کیا انہوں نے سمرہ ابن جندب سے حدیث سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ نہیں سنی ہے تو یہاں انقطاع ہو جائے گا، اور سنی ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں 3 قول ہیں علماء کے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حسن نے سمرہ سے مطلقاً سنا ہے، مطلقاً۔ ایک قول ہے مطلقاً نہیں سنا ہے۔ یہ 2 قول متضاد ہوئے۔ ایک قول وسط ہے، درمیانی قول ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حسن نے سمرہ سے عقیقے کی حدیث سنی ہے، بس عقیقے کے بارے میں حدیث ہے وہی سمرہ سے سنی ہے، اور کچھ نہیں سنا ہے۔ یہ امام بخاری کا قول ہے، اور یہاں پر حدیث یہ عقیقے کے بارے میں ہے، تو اس لیے یہ حدیث کیا ہوئی؟ سند متصل ہے۔ اچھا، ایک بات تو سند کے تعلق سے یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر جو امام صاحب نے سند میں ذکر کی ہے حدیث کے آخر میں، کہ حمام کو وہم ہوا ہے، مطلب قتادہ سے جب حمام نے روایت نقل کی تو وہ یدمہ ذکر کیا ہے، حالانکہ بقیہ راویوں نے یسمہ ذکر کیا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ حمام سے وہم ہوا ہے، حالانکہ یہاں پر قتادہ خود ذکر کر رہے ہیں یدمہ کی تفسیر، یدمہ کے بارے میں ہے، امام صاحب نے خود نے قتادہ کا قول ذکر کیا ہے کہ قتادہ سے جب پوچھا جاتا دم کے بارے میں تو انہوں نے تدمیہ کی تفسیر بیان کی، تو پھر یہ وہم قتادہ سے ہوا ہے کہ حمام سے ہوا ہے؟ حالانکہ قتادہ تو خود بیان کر رہے ہیں تدمیہ کو، تو پھر امام صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حمام سے وہم ہوا ہے؟ یہ ایک مسئلہ یہاں پر ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ قتادہ نے جو تفسیر بیان کی ہے تو انہوں نے زمانہ ظاہریت کے حالت بیان کی ہے، یہ بیان نہیں کیا ہے کہ حدیث میں یدمہ کا لفظ ہے۔ تو یہ تو یہاں پر امام صاحب نے قتادہ سے ایک بات مروی تھی کہ قتادہ سے جب یدمہ کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ بتاتے تھے زمانہ جاہلیت میں تدمیہ ایسے ایسے کرتے تھے، حالانکہ قتادہ سے جتنے بھی لوگوں نے یہ حدیث روایت کی ہے حمام کے سوا، سب نے یسمہ ذکر کیا ہے، سب لوگوں نے یدمہ کی جگہ یسمہ ذکر کیا ہے، صرف حمام نے یدمہ ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہم جو ہے حمام سے ہوا ہے، قتادہ سے نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ قتادہ سے روایت کرنے والے باقی سب لوگ ہیں یسمہ روایت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی مشائخ کرام؟ تو یہ تو سند کے تعلق سے گفتگو ہو گئی ہماری۔ اب ہم آتے ہیں اس لفظ پر، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں رہن میں رکھا ہوا ہے۔ رہن کہتے ہیں گروی کو۔ گروی کس کو کہتے ہیں؟ گروی یا رہن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مثال کے طور پر کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اب آپ کو پیسہ مل نہیں رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا کوئی قیمتی سامان کسی کے پاس بطور ضمانت رکھ دیتے ہیں کہ یہ میرا سامان رکھو، مجھے اتنا پیسہ دے دو، جب میں آپ کا پیسہ واپس کروں گا تو میرا سامان واپس کر دینا۔ تو آدمی پیسہ دے دیتا ہے ایسی صورت میں کہ میرا پیسہ نہیں دے گا تو اس کا سامان تو ہے میرے پاس، اس کا سامان میرا ہو جائے گا پھر پیسہ نہیں دے گا تو اس لیے آدمی جتنا پیسہ لیتا ہے اس سے بھی قیمتی چیز اس کے پاس گروی رکھ دیتا ہے، بطور ضمانت رکھ دیتا ہے کہ اگر جو ہے پیسہ نہیں لوٹاؤں گا تو وہ میرا سامان واپس نہیں ملے گا۔ تو اگر سامان واپس لینا ہے، اپنی قیمتی چیز واپس لینی ہے تو اس کا پیسہ دینا ہوگا۔ تو گروی میں رکھی ہوئی چیز واپس لینی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کا لیا ہوا دینا پڑے گا، تو اس کو بولتے ہیں گروی۔ تو گروی دینا، گروی لینا ضرورت کے لیے جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے گروی کا کام کیا، اور آپ کے پاس جو ہے یہودی نے بھی اپنا زرع گروی رکھا تھا۔ بہرحال تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے حدیث میں ہر بچہ عقیقے کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے؟ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور قول امام
احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول مشہور ہے اس بارے میں، وہ یہ ہے کہ ھذا فی الشفاعۃ یرید انہ اذا لم یعق عنہ فمات طفلا لم یشفع فی ابویہ، یعنی اگر کسی نے اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کیا تو یہ بچہ اگر بچپن میں مر گیا تو اپنے والدین کے لیے سفارش نہیں کرے گا، چونکہ بچے جو بچپن میں مر جاتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے، ان کے بارے میں خصوصی حدیث سفارش کا ذکر آیا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں عوض ہے، اگر ماں باپ کے پاس استطاعت ہے عقیقہ نہیں کرتے ہیں اور وہ بچہ بچپن میں اگر مر جاتا ہے تو اپنے والدین کے لیے سفارش نہیں کرے گا۔ ایک مفہوم تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح گروی رکھے ہوئے سامان کو حاصل کرنے کے لیے اس کا دینا لازم ہے جو اس سے لیا ہے، تو ایسے ہی عقیقہ بھی واجب ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے عقیقے کے وجوب پر استدلال کیا ہے، تو بچے کو یعنی مشابہت دی ہے گویا کی رہن سے کہ آپ نے اپنا بچہ گویا گروی رکھا ہوا ہے، اس کو چھڑانا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کی سفارش حاصل کرنی ہے، تو عقیقہ دے کر کے اس سے فائدہ حاصل کرو، اسے چھڑا لو، یہ مطلب ہوا ایک تو۔ اور بعض لوگوں نے مطلب یہ بیان کیا ہے کہ انہ مرہون بأداء شعرہ، کہ وہ مرہون ہے یعنی گروی میں رکھا ہوا ہے سر کے جو بال ہیں ان کو منڈانے کے عوض میں۔ عقیقے سے مراد ان کے نزدیک کیا ہے؟ سر کے بالوں کو مونڈنا ہے، تو سر کے بال مونڈ دیے تو اس کا رہن گویا ختم ہو گیا، اس نے اس کو چھڑا لیا جو گروی میں رکھا ہوا تھا۔ ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ مختلف مفہوم جو ہے علماء نے بیان کیے ہیں اپنے اپنے حساب سے۔ بہرحال بچہ جو ہے اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، اس کے یہاں بچے کی نعمت ہوئی ہے، نعمت ملی ہے اسے، اور اللہ رب العالمین نے اسے اولاد سے نوازا ہے، تو اسے عقیقہ ضرور کرنا چاہیے اختلاف سے بچنے کے لیے، اس کے پاس استطاعت ہے۔ اور استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے، تو وہ مکلف نہیں ہے جس کے پاس استطاعت نہیں۔ استطاعت ہے تو اسے اس کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے بس اس کی طرف سے عقیقہ کرتے ہیں اور بعد والے بچوں کی طرف سے عقیقہ نہیں کرتے، تو یہ تو غلط ہے، ناانصافی ہے بچوں کے ساتھ میں۔ سب بچوں کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے اور سب بچیوں کی طرف سے بھی۔ کچھ لوگ صرف بچوں کا کرتے ہیں، بچیوں کا عقیقہ نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ سب کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہیے، وہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بچہ والدین کے لیے آخرت میں بھی سفارش کا کام کرے گا، دنیا میں رہے گا، اگر اس کو بچپن میں وفات نہیں ہوتی ہے، اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی اولاد زندہ رہتی ہے تو اس کے لیے وہ دعا کریں گے، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، تو اس طرح سے ان کا حق ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا، 7ویں دن کا اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے، 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ جتنے بھی صحیح حدیثیں ہیں ان سے 7ویں دن عقیقہ کرنا ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ بھی 7ویں دن ہوا، اس کے بعد 7ویں دن کوئی اگر نہیں کر سکتا ہے پھر 14ویں دن 21ویں دن بھی علماء نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں صحیح حدیث نہیں ہے۔ بس امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اہل علم نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ اگر کوئی 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن یا پھر 21ویں دن وہ عقیقہ کر لے، لیکن وہ صحیح مرفوع روایت سے ثابت نہیں ہے۔ روایتیں موجود ہیں اس طرح کی بھی، لیکن وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی 7ویں دن نہیں کر سکا کسی وجہ سے تو وہ بعد میں پھر کسی بھی دن کر سکتا ہے، تو جتنا جلدی ہو اتنا جلدی پھر وہ کر لے، نیک کام میں دیری کیوں۔ تو اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے کا سر کا حلق کرنا چاہیے، 7ویں دن اس کے سر کے بال مونڈنے چاہیے اور اس کے بالوں کو صاف کرنا چاہیے۔
یہ چند مسئلے حدیث میں معلوم ہوئے، کچھ مسئلے حدیث کی سند سے متعلق ہیں اور کچھ مسئلے حدیث کے متن سے متعلق ہیں، باقی مسائل آگے حدیث میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔